معزز خواتین حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان علی رضا اور آپ تمام دوستوں کی خدمت میں ہم جو ٹرانسمیشن لے کر حاضر ہیں، جو ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، اسے ٹیلی تھون بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی مدد کی اپیل کا یہ سلسلہ جو براہ راست جاری ہے۔ ناظرین محترم، پاکستان میں آنے والے خطرناک ترین سیلاب نے جو تباہ کاریاں مچائی ہیں، تقریباً 6 کروڑ سے زائد افراد اس میں اپنی منزلوں سے بکھر گئے، اپنے گھردار سے بچھڑ گئے، اپنے اس وجود کو قائم نہیں رکھ پا رہے ہیں کہ جو زندگی چین و سکون میں گزر رہی تھی، غربت میں تھی، افلاس میں تھی، لیکن سکون کی زندگی تو تھی۔ آج ان کے پیروں تلے زمین نہیں ہے بلکہ پانی ہی پانی ہے، اوپر آسمان ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، کھلے آسمان تلے یہ لوگ موجود ہیں۔ اگر کسی کا دکھ بیان کیا جائے ناظرین تو بہت کٹھن ہوتا ہے کسی کے معاملات زندگی کو بیان کرنا، لیکن اگر آپ اپنی کھلی آنکھوں سے ان معاملات کو دیکھیں تو یقین کیجئے کہ دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے کہ کتنا کٹھن وقت ہے ہمارے وطن میں رہنے والے ان بزرگوں پر، ان ماؤں پر، بہنوں پر، بیٹیوں پر، معصوم شیرخوار بچوں پر۔ دیکھیے، بھوک، افلاس الگ ہے، کچھ لوگ جو سیلاب سے مر گئے وہ الگ ہیں، اب جو لوگ بچ گئے بھوک سے مرے جا رہے ہیں، یہ معاملہ الگ ہے۔ بیماریوں نے انہیں آ گھیرا ہے، سر پر کوئی سائبان موجود نہیں ہے۔ عجیب کشمکش کا عالم ہے۔ پوری دنیا کی جانب سے امدادی سامان ان افراد تک پہنچایا جا رہا ہے۔ جس ملک سے، جس شخص سے، جس خاندان سے جو میسر آتا ہے، جو بن پڑتا ہے، وہ ان کی امداد کے لیے بھیج رہے ہیں۔ آپ تمام معزز خواتین حضرات سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی جانب سے امدادی رقومات جلد از جلد احساس کے پلیٹ فارم تک پہنچائیے، کیونکہ ناظرین آپ ایک بات سوچئے تو صحیح کہ خدا کی قسم ان سیلاب زدہ متاثرین کو جو ہمارے اور آپ کی ڈائننگ ٹیبل پر روٹی کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں نا، خدا کی قسم ان ٹکڑوں تک کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ ہم آپ کو کیا بیان کریں۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک روٹی میں تھوڑی سی رکھی ہوئی دال سے 4 لوگ کھانا کھا رہے ہوں؟ بڑے کیا کرتے ہیں، بڑے یہ کرتے ہیں کہ اپنی بھوک چھپا لیتے ہیں، اپنے آنسو پی جاتے ہیں، اور 1 روٹی یا 2 روٹی اگر مل جائے تو معصوم بچوں کو، بوڑھوں کو اس لیے کھلا دیتے ہیں کہ زندگی کا چراغ روشن رہے، کہیں گل نہ ہو جائے۔ اور آپ تمام معزز خواتین حضرات سے ہم بار بار جو اپیل کر رہے ہیں، اس اپیل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے آپ کی امداد بھیجنے میں، کیونکہ جو لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان لوگوں کی زندگیوں کے ٹمٹماتے چراغ روشن رکھنے کی کوشش ہم سب کر رہے ہیں، پوری دنیا کر رہی ہے۔ پاکستان میں جو سیلاب کی تباہ کاریوں نے بربادیاں مچائی ہیں، وہ بربادیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ آپ گوگل کریں، گوگل کرنے کے بعد آپ اس میں ڈالیے فلڈ ان پاکستان، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں فلڈ سے کتنے کروڑوں لوگ پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ ان پریشانیوں کو دور کون کرے گا؟ رب کائنات ضرور کرے گا، لیکن آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ نہیں معلوم پروردگار عالم کس کے گھر میں، کس کی جیب پر کس کا رزق اتارتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں علامہ صاحب؟ بالکل ایسا ہے، بیان فرمائیے آپ۔ اس لیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے مال سے مستحقین کی مدد کرو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری ضرورت سے زیادہ دے کر آزما رہا ہے، تمہارے ہاتھ سے مدد کروا رہا ہے۔ جی، تمہارے ہاتھ سے مدد کروا رہا ہے، اور اس نے تمہیں اس قابل کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو تمہیں مال دیا ہے یہ سارا تمہارا نہیں ہے،
اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے. اب تمہاری آزمائش ہو رہی ہے, پرکھ ہو رہی ہے کہ تم اس بات کو محسوس کرتے ہو یا نہیں کرتے. واہ واہ واہ. زکوٰۃ کے لیے حکم یہ ہے کہ مستحقین تک پہنچاؤ, نہیں پہنچاؤ گے تو گنہگار ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال تمہارے پاس ہے لیکن تمہارا نہیں ہے. ٹھیک. اگر وہ مال تمہارا ہوتا تو پھر تمہیں اختیار تھا, چاہے پہنچاتے چاہے نہیں پہنچاتے. زکوٰۃ دوسروں کا, مخلوق کا مال ہے جو صاحب نصاب کے ذمہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب کسی شخص کے پاس گنجائش ہو مالی کہ وہ کسی کی پریشانی دور کر سکتا ہے, پھر وہ اس کی پریشانی دور نہیں کرتا, تو یہ اس کی جو مالی مدد اللہ نے کی ہے, مالی خوشحالی اس کو عطا کی ہے, اس کے اوپر سوالیہ نشان. اچھا یہ بھی تو حکم ہے نا کہ کسی معاشرے میں اگر غربت کی تعداد بہت زیادہ ہے تو بس سمجھ لو کہ اس معاشرے میں رہنے والے صاحب حیثیت لوگوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. بالکل ایسا ہی ہے. جی. اس لیے کہ اگر صاحبان حیثیت اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, یہ وہی فرائض اور حقوق کا رجحان ہے کہ جہاں فرض میں کوتاہی ہوتی ہے وہاں حقوق سلب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر صاحبان ثروت, غربا, یتامہ, مساکین, ان کی سب لوگ مدد کریں اور یہ صدقات, زکوٰۃ, یہ تمام غربا کے میں تک پہنچیں تو بہت سارے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں. غربت پر قابو پایا جا سکتا ہے. غربت ختم نہیں ہوگی لیکن اس میں کمی, اس کے دکھ, اس کے درد کو ہم کم کر سکتے ہیں. اسلام نے ہمیں ایسا شعور دیا ہے, ایسی سوچ دی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آقا دو جہاں کی جب سیرت کو کوئی دیکھے گا, کونین کے مالک ہیں, کائنات کے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں, لیکن آپ نے جو زندگی گزاری ہے وہ ظاہراً اگر دیکھا جائے تو وہ غربا والی زندگی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. حضور نے اپنی سیرت سے غریب کو یہ وقار بخشا ہے کہ غریب یہ کہے کہ میری غربت سنت رسول ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. غریب کی غربت کو 4 چاند لگا دیے. آقا دو جہاں کے پاس تو کائنات کے خزانے تھے, کائنات کے وہ عالمین کی رحمت. اور بار بار حکم ربی کیا ہوتا تھا, بس بیان فرمائیے. حضور تو یہ فرماتے ہیں نا کہ میں اگر چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا ہو جائے. اللہ اکبر. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر احد پہاڑ سونے کا ہو جائے اور میرے پاس رہے تو 3 دن نہیں گزریں گے, اس میں سے کچھ بھی میرے پاس نہیں بچے گا, سب تقسیم کر دوں گا اللہ کی مخلوق میں, پریشان حالوں میں. ارے واہ. پریشان حالوں کی پریشانی کو تو جبھی تو ناظرین محترم آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت کہا گیا. یقیناً بالکل. انسان آج جتنے زمانے گزر گئے, جتنے زمانے آئیں گے, اس میں انسانیت کا جب بھی ذکر ہوگا تو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور آئے گا. ظاہر ہے کہ آپ انسانیت کے محسن اس لیے ہیں کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہی انسانیت ہیں. واہ. انسانیت اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہیں ہے. یا تو انسان ہے یا انسان نما ہے. واہ 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 واہ. انسان نما بہت سارے ہیں, انسان وہی ہے جو آقا دو جہاں کی تعلیمات کو اختیار کرے. وہ تعلیمات کیا ہیں؟ انسان کے کام آئے, انسان کے دکھ میں, درد میں, تکلیف میں اس کا شریک ہو. آقا دو جہاں نے 40 سال تک بتایا کہ انسان کیسا ہوتا ہے. انسان محبت والا ہوتا ہے, انسان صادق ہوتا ہے, انسان امین ہوتا ہے, انسان دکھ درد بانٹنے والا ہوتا ہے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے تو انسانیت کی تعلیم اس حد تک دی کہ اگر کسی صحابی نے یہ شکایت کی, ایک صحابی وہ فجر کی نماز کے بعد جلدی چلے جاتے تھے مسجد سے, تو آقا دو جہاں نے ان سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد رکتے نہیں ہیں, تیزی سے گھر کی جانب جاتے ہیں. تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے گھر کے برابر میں ایک یہودی کا گھر ہے اور اس کے گھر میں ایک درخت ہے, اس درخت کی کچھ شاخیں میرے گھر کے اوپر ہیں, اس میں سے کھجور گر جاتے ہیں, میرے بچے جلدی اٹھ جاتے ہیں, وہ کھجور کھا لیتے ہیں. تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ وہ درخت تو میرا نہیں ہے, وہ درخت تو پڑوسی کا ہے. پڑوسی کے درخت کے ٹوٹے ہوئے کھجور جو میرے گھر میں گرتے ہیں وہ میں سمیٹ کے اس پڑوسی کو دے دوں جس کا درخت ہے.
اللہ اکبر. کہ میرے بچے وہ نہ کھائیں. اور یہ صحابی کون تھے؟ جو خود مفلوق الحال تھے، خود ان کے گھر میں فاقے کی نوبت تھی. ہائے ہائے. وہ کہتے تھے کہ میں فاقہ کر لوں لیکن اس درخت کے کھجور نہ کھاؤں. تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس درخت کو خرید کر اس شخص کو دے دے. پھر وہ درخت باقاعدہ خریدا گیا اور خرید کر آقا دو جہاں نے اس صحابی کے نام کر دیا واہ واہ واہ. کہ اب یہ درخت ہی تمہارا ہے. تو ہمارا دین تو اس قدر خیال رکھنے والا واہ ہے کہ اگر پڑوسی کے درخت کی شاخ سے پھل ٹوٹ کے ہمارے صحن میں گر جائے تو اس کو بھی استعمال نہیں کرتے. اس حد تک انسانیت کا خیال، پڑوسی کا خیال. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کا خیال تو دور کی بات بڑی. واہ. آپ یہ دیکھیں حضور کے متعلق ہے کہ حضور نے جتنے سفر کیے، طویل سفر بھی کیے، جی، ریگستانی سفر کی، کبھی سواری کے جانور کو تازیانہ نہیں مارا. ہائے ہائے. واہ. یہ کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. وہ نبی جس نے کبھی سواری کے جانور کو تازیانہ نہ مارا ہو. وہ نبی کہ جس نے جانوروں کے حقوق کا پورا ایک چیپٹر مرتب کیا ہو کہ اسلام میں جانوروں کے کیا حقوق ہیں. اگر اونٹ وہ کسی کا سرکش ہو گیا، قابو میں نہیں آ رہا تھا، تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں شخص کا اونٹ ہے. وہ اونٹ آیا آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر، اس نے اپنا منہ رکھا. آقا دو جہاں نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ تمہارا اونٹ دو شکایتیں کر رہا ہے، ان دو باتوں کا خیال رکھو. ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس پر اس کی استعداد سے زیادہ وزن ڈالا جاتا ہے، اللہ. اس کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو یہ اٹھا نہ سکے. ہائے ہائے. اور دوسرا یہ شکایت کر رہا ہے کہ جتنی مشقت لی جاتی ہے اتنی غذا اس کو نہیں دی جاتی. واہ. اس کی غذا کا خیال رکھو. وہ نبی جس نے جانوروں کی غذا کے لیے تلقین کی ہو، ہائے ہائے. جانوروں پر وزن زیادہ نہ لادا جائے، اس کے لیے تاکید کی ہو، اس نبی نے انسانوں کے لیے کتنی تاکید کی ہوگی، انسانوں کے لیے کتنی تلقین کی ہوگی. بے شک آپ ایسا ہی دیکھیے ہے. قرآن حکیم میں ایک سورہ مبارکہ ہے، جی. وہ ہم اکثر پڑھتے ہیں لیکن اس کے مضمون میں غور نہیں کرتے. ٹھیک. بڑی معروف صورت ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین. بے شک. اے حبیب کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلا دیتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم. یہ وہ شخص ہے جو یتیم سے بدسلوکی کرتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین. یہ مساکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا. فویل للمصلین. ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے ہی غافل ہیں. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اور وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں اور ضرورت کی چیزیں مانگنے پر بھی نہیں دیتے. جی. یعنی آپ اندازہ لگائیے انسانی رویے بیان کیے کہ اگر کسی کی کوئی ضرورت ہے اور وہ تم سے مانگے اور تم اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہو جی. تو ضرور کرو. واہ بھائی واہ. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر سورہ ماعون کے اندر تو مذمت ہے ان لوگوں کی. وہ کیا ہے؟ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں. الذین هم یراؤون. استغفر اللہ. یہ ریاکاری کرتے ہیں. ویمنعون الماعون. اور ضرورت کی چیز مانگنے پر بھی نہیں دیتے. یعنی ایک آدمی ضرورت مند ہوتا ہے، وہ ان سے کوئی چیز مانگتا ہے، وہ ان کے پاس ہوتی ہے لیکن نہیں دیتے، تو اللہ نے ان کی مذمت کی ہے. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ایک ہمارے پاس ضرورت مند طبقہ ہے جو بہت کروڑوں کی تعداد میں اس وقت ہے. بے شک. 6.5 کروڑ کم و بیش، ایک اتنی بڑی آبادی، وہ ضرورت مند ہے. ہم جتنا ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اگر ہم وہ نہیں کرتے تو پھر ہم وہیں کھڑے ہیں جن کی قرآن مذمت کر رہا ہے کہ یہ لوگ ضرورت کی چیز بھی مانگنے پر بھی نہیں دیتے. ہمیں ہر وہ چیز جو ممکن ہو سکے، بلکہ ابھی تو یہ ایمرجنسی حالات ہیں. جی جی. ایمرجنسی میں تو ہوتا یہ ہے کہ عام حالات سے بڑھ کر اقدامات کیے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. عام حالات میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے وہ آپ دے دیں.
لیکن اس میں تو ضرورت سے زیادہ والا معاملہ بھی نہیں. میں تو کہتا ہوں اپنی ضرورتوں میں بھی کچھ کمی کر کے دیا جائے. آپ کی جو ضروریات ہیں اس میں تھوڑی کمی کر لیں کہ ہم اپنی ضرورتوں کو کم کر لیں تاکہ ہم ان بھائیوں کی مدد کر دیں جو کھلے آسمان تلے, یعنی کیا کوئی تصور کر سکتا ہے یہ سارے مسلمان معاشرہ, اللہ اکبر صاحب. خاندان, یہ ماؤں بہنوں بیٹیوں والے گھرانے, جی کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ کھلے آسمان جی تلے بالکل. پانی میں سر میں آپ کو خاندان بتاؤں, کے خاندان میں آپ بیٹھے کو ہوں؟ بتاؤں ناظرین آپ بھی سن لیجئے, جہاں سے چارپائیاں میسر آ گئی نا, 2 چارپائیوں کو اس طرح ملا کے, 2 چارپائیاں یوں ملا کے اس کے اوپر مٹی کا لیپ کر کے اس کے نیچے بیٹھی ہیں بہن بیٹیاں. جی اب اندازہ لگائیے کہ یہ کس قدر کڑا وقت ہے. یہ سوچ کے روح لرز جاتی اللہ ہے کہ جب گھرانے, فیملیز جس میں مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں, ہم تو چادر چار دیواری کے امین لوگ ہیں, ہائے ہائے ہائے, اگر کھلے آسمان تلے اس بے کسی کے عالم میں ہوں تو اس وقت ہم پر تو بہت کڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. احساس ہر مشکل موقع پر سب سے پہلے خود قدم آگے بڑھاتا ہے, ہائے. پھر عالمی سطح پر اپنے بھائیوں سے ہم اپیل کرتے ہیں. اور سر میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں, ناظرین آپ بھی سن لیجئے کہ بھوک اور افلاس کا عالم یہ ہے, بھوک اور غربت کا عالم یہ ہے کہ بھوک سے کئی معصوم بچے, چھوٹے بچے موت کا نوالا بن گئے, روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں ملا ان کو کھانے کے لیے. کیا عجیب مسائل ہیں, کیا مراحل ہیں. میں تو دعا کرتا ہوں پروردگار عالم معاف فرما دے اولاد آدم کو, اور جو غلطیاں, جو خطائیں, جو قصور سرزد ہوئے ہیں ان کو بھی معاف فرما دے. شاید وہ ہم سے ناراض ہے. خداوند ذوالجلال پاک پروردگار وہ اتنا مہربان ہے ہاں کہ جب اس سے رجوع کیا جائے وہ مدد کرتا ہے. یہ جو آزمائش ہے, یہ جو مشکل وقت ہے, یہ وقت بھی گزر جائے گا, بے شک. لیکن اس گزرنے کے بعد بھی بہت عرصے تک اس کے نقوش رہ جائیں گے, بے شک ایسا ہی ہے. آپ یہ سوچیں کہ وہ چھوٹے بچے اللہ اکبر. جنہوں نے اپنا گھر تباہ ہوتے دیکھا ہے, وہ زندگی میں بڑھاپے کو بھی پہنچ جائیں گے نا, ان کے دماغوں سے وہ نہیں بھول سکتے. جی یہ منظر نہیں نکلے گا ان کے دماغوں سے. جی بالکل نہیں نکلے گا. وہ بڑھاپے میں پہنچ کے بھی ان بچوں کو یہ یاد رہے گا کہ ہمارا ہنستا بستا گھر سیلاب کے ریلے میں بہہ گیا تھا. ان کی نفسیات کے اوپر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں, نفسیاتی معاملات بن جائیں گے. اس کے بعد پھر ان کی ضرورت ہے کہ ان کی نفسیاتی طور پر بھی ایک ان کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے, جس میں ان کو اس نفسیاتی الجھن سے بھی نکالا جائے. یہ باقاعدہ ٹریٹمنٹ ہوگا یہ سب. بالکل. ابھی تو آپ یقین کر لیجئے ناظرین کہ ہماری پاک افواج زیادہ سے زیادہ کوششیں کر رہی ہیں, پانی میں بوٹس چلا کے, ہیلی کاپٹر کے ذریعے, کہ جہاں جہاں لوگ ان مسائل اور مشکلات پریشانیوں کا شکار ہیں وہاں تک پہنچ کر ان لوگوں کو وہاں سے نکال کر اور اپنے کیمپس میں لے آئیں. بالکل, یہ ہماری افواج کا اس میں بڑا زبردست کردار ہے, اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس فضائی سہولت بھی ہے تو وہ ان مقامات پر بہت آسانی سے ان کی رسائی ہے. ہمیں اس وقت ہر شعبے کو, جس طریقے سے افواج اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, دیگر ممالک سے بھی تعاون ہو رہا ہے, ہمارے پاکستان بھر سے, خاص طور پر کراچی, یہاں سے امدادی سامان جا رہا ہے. لیکن اس سب کے باوجود بھی ابھی بہت ضرورت ہے. بے شک اس سب کے باوجود بہت زیادہ ضرورت ہے. ایسا ہی ہے, کیونکہ تباہی جو ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ جتنی بیان کی جاتی ہے, دکھائی جاتی ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. اور سر سب سے بڑی بات یہ ناظرین, سب سے اہم بات یہ کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں مشکلات اور اذیتیں پیوست ہو چکی ہیں, بالکل, انہیں اس سے نکلنے میں بہت وقت لگے گا. زندگیوں سے مایوس ہیں. یس بالکل. انسان کس کرب میں زندگی گزار رہے ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جو عام حالات کے اندر بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ تھے,
اس کے اوپر سے پھر یہ صورتحال بھی ہو گئی، تو ایسے میں جن کے پاس نہ روٹی بچی ہو، نہ کپڑا بچا ہو، نہ مکان بچا ہو، نہ زندگی بچی ہو۔ ناظرین محترم، بس کہنا یہی ہے، یاد یہی دلانا ہے، بار بار آپ کو باور یہی کرانا ہے کہ مدد کرنے کا جو سلیقہ ہے اس طریقے سے مدد ضرور کیجئے، اور یہ مدد کسی کے لیے نہ کریں، آپ اللہ کے لیے کیجئے، کیونکہ وہی مالک الملک ہے، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اور وہ اس زمین پر ہونے والا ہر معاملہ بغور دیکھ رہا ہے۔ بے شک۔ ناظرین، ہمارے پاس ایک ٹیلی فون کال خاص طور سے ہمارے کنٹرول سے آئی ہے، اور کنٹرول نے یہ بتایا ہے کہ یو ایس اے سے طاہرہ قدیر صاحبہ ہیں، جنہوں نے $185 راشن پیک کے لیے بھیجے بھی ہیں، اور ان کی گزارش یہ ہے طاہرہ قدیر صاحبہ کی یو ایس اے سے کہ ان کے لیے دعا فرمائی جائے۔ حضور دعا فرمائیں۔ خداوند ذوالجلال، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، ہماری بہن طاہرہ قدیر صاحبہ نے جو یہ تعاون کیا ہے، اے اللہ اس تعاون کو اپنے دربار میں قبولیت کا شرف عطا فرما، اس تعاون کو پریشان حال لوگوں کے لیے مدد کا ذریعہ بنا دے، اور اے اللہ ان کے کاموں میں، ان کی جملہ امور میں خیر برکتوں کو شامل فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو وسیم، کیا سنا رہے ہیں اب آپ؟ بسم اللہ، گزارش تھی آپ سے۔ صلی علی نبینا، صلی علی فرسودہ جا زہ جران یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا زہ جران یا رسول اللہ، دلم پج مردہ رسول اللہ، چوسوئے من گزر آری، چوسوئے من گزر آری، اس کی زنادہ رسول اللہ، فدائے نقش نالین، نقش نالین کن یا رسول اللہ، ذکر
پشیمانا پشیمانا یا رسول اللہ زے جامے بے تو مستم بزنجیرے تو دل بس گویم کہ من ہست سخندان یا رسول اللہ چو بازو شفاعت کشائی پر گنہگاران محروم جامیرا درارا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ ماشاءاللہ 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 پروردگار آپ کے لہن میں، آپ کے لہجے میں اور وسعت عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے محمد وسیم وسیع جس دل سے یہ کلام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ وہ دلوں کو چھو جاتا ہے۔ ہماری احساس کی ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں پروگرام کے ان آخری مراحل میں ان سے معلومات یہ کرنا چاہتا ہوں، لینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ بھی سنیں اور سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے، کہ انسان کے، ہم نے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ دعا کرنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے، مدد کرنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے، انسان کی دعائیں کب قبول ہوتی ہیں یہ فرمائیے آپ۔ انسان کی دعائیں، اس کا کوئی وقت متعین ہے، مقررہ وقت ہے؟ خداوند ذوالجلال ہر وقت دعاؤں کو سنتا ہے۔ جی۔ بعض مرتبہ انسان کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، تو خداوند ذوالجلال اس کا متبادل اس کو عطا کرتا ہے۔ مثلا یہ کہ انسان نے کچھ مانگا، وہ چیز اس کو نہیں ملی، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جو اس نے مانگا اس کا متبادل میں کچھ اور جو اس کو ملا ہے اللہ کی طرف سے، وہ حکمت ہے اس کی، جی، وہ اس کا متبادل ہے۔ حدیث شریف میں یہاں تک ہے جی، کہ آخرت میں جب وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں، یعنی یہ کہ ایک تو دعا کی قبولیت یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ نہیں ملا تو اس کا متبادل مل گیا، ٹھیک ہے، اچھا متبادل بھی نہیں ملا ٹھیک، تب بھی دعا ضائع نہیں گئی۔ آخرت میں جن لوگوں کو دنیا میں دعا کے بدلے میں نہیں ملا، ان کی دعا بطور عبادت اور نیکی کے نامہ عمل میں جمع ہو گئی، اچھا، جی، اور اس کا جو اجر ملے گا لوگوں کو، واہ، تو لوگ یہ کہیں گے کاش ہماری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، یعنی اجر یہ ہے اس کا، جی، کہ ان دعاؤں کا آخرت میں وہ اجر ملے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، اس کا صلہ آخرت میں یہ ملے گا کہ بندے یہ کہیں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا اجر ہمیں آخرت میں ہی مل جاتا۔ اور پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے، اس نے بعض اوقات ایسے رکھے ہیں جن میں دعاؤں کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے، مثلا یہ کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اور اس میں خاص کر آخری طاق راتیں، ٹھیک ہے، شب قدر، اس میں دعا کی قبولیت، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے شب براءت، اس میں دعا کی قبولیت۔ حضور برات کے لفظی معنی کیا ہے؟ براءت کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا، آزاد ہو جانا۔ شب براءت بری کرنے کی رات، جن کو گناہوں سے آزاد کر دیا، گناہوں سے، ٹھیک، جہنم سے بری کر دیا، جہنم سے نجات مل گئی۔
اسی طریقے سے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، مثلا ٹھیک ہے۔ عصر سے مغرب تک کا وقت، یہ خاص دعا کی قبولیت عصر سے مغرب تک کا وقت، جی، یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ فجر میں، فجر 2 سنتیں پڑھنے کے بعد فجر کی 2 سنتیں، فجر کے 2 فرض ادا کرنے کا درمیانی وقفہ، کہ جب بندہ فجر کی 2 سنتیں ادا کر چکا اور فجر کے 2 فرض ادا کرنے کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن جب امام خطبہ دے ہاں، تو خطبے میں جب وہ پہلے خطبے کے بعد بیٹھے اور پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہو تو یہ دونوں خطبوں کے درمیان میں جو وہ بیٹھتا ہے، جو وقفہ ہے، اس وقفے میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ۔ اس کے علاوہ یہ کہ جب ناظرین، یہ ساری باتیں ہم آپ تک اس لیے پہنچا رہے ہیں کہ جو بڑے بزرگ لوگ ہیں وہ تو سب جانتے ہی ہیں، ہماری جو نئی نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں، جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کو یہ باتیں ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ جی بالکل، اور جب باجماعت نماز کے لیے صف بندی ہو رہی ہو جی، اس وقت دعا مانگی جائے۔ اب یہ دعا کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہاتھ اٹھا کے مانگی جائے، صرف دل میں بندہ اللہ سے اپنی عرضی پیش کر، جب صفیں بن رہی ہوں ٹھیک ہے، اس وقت بندہ دل میں جو ہے وہ خدا بند ذوالجلال دلوں کا حال جاننے والا ہے، زیر لب وہ اللہ سے دعا کر لے۔ اسی طریقے سے دونوں خطبوں کے درمیان میں جو دعا ہے وہ بھی ہاتھ اٹھا کر نہیں ہوگی، بلکہ دل کے اندر انسان دعا کرے تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ درود پاک اول اور آخر پڑھا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پڑھا جائے۔ واہ واہ واہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ درود کبھی بھی رد نہیں ہوتا، درود جب پڑھا جائے وہ قبول ہی قبول ہے۔ ہاں، تو اب ہم اپنی دعاؤں کے شروع میں درود اور آخر میں درود رکھ دیں تو جب یہ دعا اللہ کے دربار میں پہنچے تو اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اول کو قبول کر لے، آخر کو قبول کر لے، درمیان کو لوٹا دے۔ واہ، اول درود، آخر درود، درمیان میں مدعا، تو یوں اس درود کے صدقے میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ بدھ کے دن ظہر سے عصر تک میں نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ قبول ہوئی ہیں۔ تو یہ صحابی کا قول ہے، اس پر جی، حدیث نہیں ہے، لیکن صحابی کا قول ہے کہ بدھ کے دن ظہر سے عصر کے درمیان میں دعا جی مانگی جائے۔ جی جی بالکل، تو دعا مانگنے کے یہ تو برکت کے اوقات ہیں کہ ان میں اگر دعا مانگی جائے تو اس میں برکت حاصل۔ یہ دورانیہ ہے جی، کب کا؟ یہ ظہر سے عصر کے درمیان؟ جی جی، برکت کے اوقات ہیں، باقی ممانعت کسی وقت بھی نہیں ہے۔ خدا بند ذوالجلال ہر وقت دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ صوفیاء کرام کے ہاں ایک وقت اور بیان کیا گیا ہے جی، دعا کی قبولیت کا، اور وہ یہ کہ انسان جب سو رہا ہوتا ہے، سوتے ہوئے بعض دفعہ درمیان میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، سوتے ہوئے جو بیچ میں آنکھ کھل جائے اس وقت دعا مانگ لے۔ کیا فرمائے دوبارہ بتائیے؟ بندہ سو رہا ہے، جب بے خبر رات کو بے سو خبر رہا سو ہے، رہا ہے، ٹھیک، رات میں کسی پہر اس کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کھل گئی، اچانک، جی، تو لوگ کرتے یہ ہیں کہ آنکھ کھلی اور دوبارہ آنکھ بند کر لیتے، نہیں، یا وہ یہ سوچنے لگتے ہیں یار میری نیند ٹوٹ گئی، نیند ٹوٹ گئی، وہ کیا ہوتا ہے حضرت؟ بس وہ کسی وجہ سے اس کی آنکھ کھل جائے، کوئی آہٹ ہو گئی یا کسی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی، تو جس وقت وہ سوتے سے آنکھ کھلی ہے اسی وقت وہ دعا مانگی ہے، واہ واہ واہ، لیکن اس وقت یاد نہیں رہتا۔ جو آدمی گہری نیند میں ہے نا، اور گہری نیند میں اس کی آنکھ تھوڑی دیر کے لیے کھلی تو اس کو فوراً یاد نہیں رہے گا، لیکن اگر اس وقت وہ دعا مانگے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ایسا وقت ہے کہ بندہ جو نیند ہے نا، یہ موت کی ایک شکل ہے، جی بے بالکل شک، غافل، بالکل ایسا ہی ہے، ہوش میں آتے ہی جس نے اللہ کو پکار لیا تو اللہ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ یہ بندہ تو غفلت میں تھا لیکن جیسے ہی بیدار ہوا اس نے کچھ نہ کیا، ہمیں پکارا، تو اب اس کو خالی نہ بھیجیں۔ کیا اچھی باتیں ہوئی ہیں۔ ناظرین محترم، ہم بہت دیر سے یہ بات سوچ رہے تھے کہ اتنی سیر حاصل گفتگو جاری تھی، لیکن میں بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا کہ آخر کار وہ وقت آ پہنچا کہ جب ہم آج کے اس ٹرانسمیشن کو اختتام کی جانب لے جائیں گے۔
ناظرین محترم، اگر ہماری ٹرانسمیشن اختتام کی جانب جا بھی پہنچے تو یاد رکھیے ڈونیشن ہاٹ لائنز کے نمبر کھلے ہوئے ہیں، اب جب چاہیں یہاں کال کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، آخری لمحوں میں کیا کہنا، پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ بس بیان مختصر بات یہی ہے کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر ہم بیان کر رہے ہیں، یہ کم ہے، جو اصل واقعات ہیں، وہ اصل دکھ ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بے شک ایسا ہم ہی ہے۔ یہ آپ کے سامنے مدعا رکھ رہے ہیں، ہم نے قدم بڑھایا ہے، آپ بھی قدم بڑھائیے تاکہ ہم سب مل کر اس مشکل سے اپنے بھائیوں کو نکال سکیں۔ اور یہ ایسا کٹھن وقت، آزمائش کا وقت، یہ اسی طرح اس سے ہم نکل سکتے ہیں جب پوری قوم متحد ہو کر اپنے ان بھائیوں کے لیے جو اس اضطراب سے گزر رہے ہیں ان کے لیے کوئی کوشش کرے، کوئی کاوش کرے، کیونکہ مسلمانوں کا یہ خاص وصف ہے کہ یہ اپنی خوشیوں میں بھی ایک ہیں، اپنے غموں میں بھی ایک ہیں۔ یہ مسلمان ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، یہی اس کا حسن ہے۔ اور اسی درمیان امریکہ سے سرور مرزا بیگ صاحب کی فیملی نے راشن پیک کی رقم بھجوائی ہے $185، اور انہوں نے یہ راشن پیک بھیجنے کے بعد، اس راشن پیک کی رقم بھیجنے کے بعد سرور مرزا بیگ صاحب کی فیملی نے دعا کی اپیل کی ہے۔ دعا اللہم فرما صلی دیجیے۔ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، ہمارے بھائی سرور مرزا بیگ صاحب نے جو یہ تعاون کیا ہے، اس کو اپنے دربار میں قبولیت کا شرف عطا فرما، ان کی فیملی کے بھی، اور ان کے اس تعاون کو مستحقین کے لیے راحت اور آسانی کا باعث بنا دے۔ الہی اے آمین۔ اللہ، ان کے گھر میں، ان الہی کے جملہ آمین۔ امور میں، ان کے گھرانے میں خیر برکتوں کو شامل فرما دے، الہی آمین۔ اپنی رحمتوں برکتوں کا صاحبان قائم فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل۔ ناظرین محترم، یہ محبتوں کے سلسلے، چاہتوں کے سلسلے جاری ہیں۔ محبتیں قریب رہنے سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ صدیوں کے فاصلے جو ہے لمحوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، صرف دل سے آدمی کسی کی مدد کرنا چاہے۔ ہم مدد کے اس پروگرام کو اس جگہ اختتام کی جانب لے جا رہے ہیں، اور آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے یہ کہنا ہے کہ آپ کی جانب سے میں علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب کا، اور خاص طور سے محمد وسیم وسیع کا، آپ تمام معزز خواتین و حضرات کی جانب سے بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس محفل میں آئے اور آپ نے غریبوں مجبوروں کی محفل میں اپنی شرکت کی۔ ناظرین محترم، بس اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آپ کو ان دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، جہاں آباد ہیں، سدا آباد رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے۔ پروردگار عالم آپ سب کو ہر بلائے ناگہانی، سلطانی، آسمانی، سلیمانی، امدن و سہون، جن و انس، ہر مرگ مفاجات سے محفوظ رکھے۔ آپ ہمیشہ خوشیوں میں، کامیابیوں میں، کامرانیوں میں زندگی بسر کریں۔ پھر ملیں گے اگر خدا لایا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، زندگی راہ گزر کا میلہ ہے۔ علی رضا کو اجازت، خدا حافظ و ناصر۔ بسم اللہ۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا کرم کہاں حسین ہے، میرا حسین ہے، کرم کہاں حسین ہے، بتاؤں کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، بتاؤں کیا حسین ہے، جہاں جہاں ہے خلق رب، جہاں 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 ہے خلق رب، علم جو مدد طلب سبھی کا، سرا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ فنا کے بعد پھر ہمیں نئی
کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما میں نے کہہ دیا حسین میرا حسین ہے سا بادشاہ حسین ہے کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے با خدا حسین ایک ہے حسین ایک ہے با خدا حسین ایک ہے زمین و آسمان میں خدا کی اس جہان میں با خدا حسین ایک ہے حسین ایک ہے با خدا حسین ایک ہے نبی کا خون بھی ہے یہ علی کا خون بھی ہے یہ فاطمہ کی جان کا سنو سکون بھی ہے یہ گلشن رسول میں آنگن بطول میں خدا حسین